تو خواہران گرامی، یہ منبر اعزا ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے جو ہمیں تعلیمات اہل بیت سے بہرہور کرنے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے ایک بہترین تحفے کی صورت میں عطا کیا، جو ہمارے قلب و ذہن کو آلودگیوں سے پاک کر کے علوم الہی سے ہمیں آشنا کر کے شاہراہ حیات پر زندگی کے ان آداب و اسلوب کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جو ہماری دنیا و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی اس سے جگمگا اٹھتی ہے۔ تو یہ خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ہدایت خاصہ ہے جو خالق کائنات نے اس قوم کو عطا کی ہے۔ ہدایت عامہ انبیاء کے ذریعے سے عطا کی اور ہدایت خاصہ اہل بیت کے ذریعے سے عطا کی۔ تو جن کے سینے ولائے اہل بیت سے آباد ہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ دنیا کے اس روئے زمین کے خوشبخت ترین افراد ہیں۔ ان کو احادیث و روایات کی زبان میں رشک ملائکہ قرار دیا گیا ہے ان افراد کو، اور اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ صف اعزا، یہ روایت میں ہے کہ صف اعزا پر بیٹھنے والے کو خود معلوم نہیں کہ وہ دنیا کا کتنا خوشبخت انسان ہے، اور جو لمحے اس صف اعزا پر گزرتے ہیں وہ لمحے امر ہو جاتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں، اور انسان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ اس محفل میں کون کون سی ہستیاں تشریف لاتی ہیں، اور پھر مصائب دلوں پہ ثانیہ زہرا، یہ تیرا احسان ہے، عطا کیا ہے وہ آنسو جو روح ایماں ہے، دیا وہ درد جو ہر درد دل کا درماں ہے، ملا وہ سوز جو انسانیت کا عنواں ہے، یہ کس زبان سے کہوں میرے دل کی دولت ہے، غم حسین تیری دی ہوئی امانت ہے۔ اور ایسا ہے 100% ایسا ہے کہ سید الشہداء کا غم، اہل بیت کے مصائب انسان کو ایک باطنی اور روحانی تقویت عطا کرتے ہیں، ہر درد دل کا درمان اور مداوا بن جاتے ہیں یہ بہنے والے آنسو۔ اور اس پر اب ریسرچ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو مجالس اعزا ہیں یہ انسان کو صحت مند رکھتی ہیں، وہ گریہ بھی کر لیتا ہے، وہ خوش بھی ہو لیتا ہے، وہ مواعظ حسنہ بھی سن لیتا ہے۔ اس میں اتنے فوائد ہیں، اتنے برکات ہیں، اور خوشبختی کا مقام یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کو خالق کائنات نے عطا کیا ہے۔ بس تو آپ کی زحمت کو چند جملوں میں تمام کروں گی۔ دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، نوحگر بن کے اٹھی، مرثیہ خاں بن کے اٹھی، زیادہ غم میں حد شرح و بیان بن کے اٹھی، شہ کے خاموش مقاصد کی زبان بن کے اٹھی، درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا، جس کی آواز میں بھائی کا لہو بول اٹھا، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفاں جس نے، ظلم کا چاک کیا جیب و گریباں جس نے، کر دیا کفر کو بازار میں عریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری، حق کسے کہتے ہیں دنیا کو بتا کر گزری، ظلم کے ہر در و دیوار ہلا کر گزری، کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری، یوں تو زور ستم و جور و جفا رک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا۔ تو آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ جب شام غریباں آئی، جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جان، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خان، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، افلاک سے نازل ہوئی جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب،
اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خموں پیچ میں ڈالا، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا، آئی یہ صدا آج سے تو محور دی ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین ہے۔ تو شام غریباں کے بعد جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جانب کوفہ و شام روانہ ہوا تو بڑے دردناک مصائب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ امام کے دربار میں ائمہ ہدیٰ کا یہ مزاج تھا کہ عزاداری کو اہل بیت اطہار نے بہت زیادہ فروغ دیا۔ اماموں کی رہائش گاہوں پر بہت بڑی محافل ہوتی تھی عزاداری کی، اور بہت زیادہ عزاداری ہوتی تھی، خاص طور پہ بعد کے جو امام تھے، 2 اماموں کے دور میں ان کو زیادہ موقع ملا، انہوں نے عزاداری کو بہت فروغ دیا، بہت زیادہ فروغ دیا 6 اور 8ویں امام نے۔ تو 8ویں امام کا دربار تھا، اور وہاں پر وہ بہت بڑے بڑے مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے، بڑے شعراء اس دور کے جو بہت پختہ اور بڑے اعلیٰ شاعر تھے، وہ آتے تھے اور واقعہ کربلا کو اشعار کے پیرائے میں بیان کرتے تھے۔ تو سب بڑے شاعر ائمہ ہدیٰ کے دربار میں آتے تھے۔ تو البتہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اردو میں بھی بڑا شاعر وہی بنا جس نے واقعہ کربلا کو قلم بند کیا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا، میرا اس میں کافی مطالعہ ہے۔ ہمیشہ جتنے بڑے اور پختہ شاعر ہیں انہوں نے واقعہ کربلا کو، کیونکہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، تو وہ بڑا شاعر امام کے دربار میں آیا تو امام نے فرمایا اپنا نیا کلام سناؤ۔ تو بزم اعضا سجی ہوئی تھی تو اس نے اپنا نیا کلام سنانا شروع کیا، اور پھر اس نے ایک مصرع پڑھا، اور وہ مصرع ایسا مشہور ہوا کہ امام بار بار اس پر بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے شاعر اس کو دوبارہ سے پڑھ۔ وہ پڑھتا تھا، امام بے ہوش ہو جاتے تھے شدت گریہ سے۔ تو صحابیوں نے اس سے کہا کہ تم یہ مصرع مت پڑھو، کہا امام کا حکم ہے۔ اب جو امام ہوش میں آئے تو اس نے دست ادب جوڑ کے کہا سید و سردار، آقا و مولا، یہ جتنا کلام ہے یہ سارا آپ کے جد کے مصائب ہی کو بیان کرتا ہے، تو میں اور اشعار پڑھتا ہوں، آپ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ آقا نے فرمایا نہیں یہی پڑھو۔ اس نے کہا مولا اور بھی تو کلام ہے۔ آقا نے فرمایا یہ مصرع ایسا ہے کہ تو نے مجھے وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، اتنا صحیح تو نے اس کا منظر کشی کی ہے کہ میں چاہتا ہوں اسی کو پھر سے پڑھے۔ وہ مصرع کیا تھا؟ اس نے کہا اے بقیہ میں سونے والی بیوی، اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی، ذرا بقیہ چھوڑ کے آ، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آ، اپنے شکستہ پہلوؤں کو تھام کے آ، اور اپنی اولاد کے بکھرے ہوئے مقتل پہ ماتم کرتی جائے۔ امام روتے رہے اور فرمایا اس نے اتنا صحیح کہا، میری جدہ فاطمہ کی اولاد کا مقتل اس طرح سے بکھر گیا۔ فرماتے ہیں مجھے وہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ جب کربلا سے یتیموں اور بیواؤں کا قافلہ چلا اور بے پالان اونٹوں کی پشتوں پر سوار کیا گیا، تو میں گزارش کیا کرتی ہوں کہ چوتھے امام سے عزاداروں نے آ کے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ جب بیویوں کو اونٹوں پر سوار کرایا گیا تو ان کے ہاتھ تو پس گردن بندھے ہوئے تھے، تو کس طرح سے سوار کرایا گیا؟ تو آقا بہت زیادہ شدت سے گریہ فرمانے لگے، مگر بتایا نہیں، صرف یہ کہا کہ پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، لیکن بتایا نہیں۔ ہم نے خود مقاتل میں بہت زیادہ جب چھان بین کی، مطالعہ کیا، تو جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شہزادی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ جس وقت ہمیں اونٹوں پر سوار کرایا جانے لگا تو ہمارے ہاتھ پہلے ہی باندھ دیے گئے تھے اور گردن کے پیچھے باندھے گئے تھے، پس گردن۔
تو کہتی ہیں کہ بھیا حسین کے قاتل ہماری جانب بڑھے ہمیں سوار کرانے کے لیے. تو زینب نے کہا وہیں پہ رک جاؤ ہم خود سوار ہوں گے. تو فرماتی ہیں میری بہن زینب آگے بڑھی جبکہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. بہن زینب نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ساری مخدرات کو سوار کرایا اس طرح کہ زینب کے بدن سے خون بہنے لگا. اور اس کے بعد کہتی ہیں جب میں رہ گئی تو میں نے آگے بڑھ کے کہا بہن زینب اب میں آپ کو سوار کراتی ہوں. تو کہا نہیں ام کلثوم، حسین نے وقت ودا مجھے مخاطب کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا اسی کے بحفظ العیال زینب اب یہ تیری ذمہ داری ہے. تو ام کلثوم تمہیں میں سوار کراؤں گی. بی بی فرماتی ہیں بہن زینب نے مجھے سوار کرایا اور اس کے بعد زینب اکیلی رہ گئی. کہتی ہیں اتنی مشکلوں سے اتنا وقت لگا، زینب کا پورا بدن زخمی ہو گیا. بڑی مشکلوں سے زینب اونٹنی پہ سوار ہوئی. وہ کہ اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی اونٹنی کا قد بلند ہوتا ہے. تو جب سوار ہوئی تو کہتی ہیں کہ جب اونٹنی اٹھی اور اس کے بدن میں لرزش پیدا ہوئی تو زینب منہ کے بل زمین پہ گری. اب ایک 50-55 سالہ خاتون اس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، وہ جب اونٹنی تہو بالا ہوئی بلند ہوئی تو اس کی پشت سے منہ کے بل گر گئی. تو اب آپ سوچئے کہ جو 1.5 سال کا بچہ ہوگا، جو 2 سال کا بچہ ہوگا، جو 2.5 سال کا بچہ ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو امام نے فرمایا میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جو شاعر نے کہا کہ اپنی اولاد کے بکھرے ہوئے مقتل پہ ماتم کرتی جا. آقا فرماتے ہیں جب شام کی جانب کوفہ و شام کی جانب یہ کارواں چلا تو ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. ماؤں کو بے پالان اونٹوں کی پشتوں پر بیٹھنا پڑا مگر ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے. اونٹ کی پشت ناہموار ہے. کوئی بچہ 1.5 سال کا، کوئی 2.5 سال کا، کوئی 2 سال کا بچہ اور 2-2 3-3 1-1 بچے ماؤں کے سامنے بیٹھے. بچوں کو کوئی سپورٹ نہیں. ماؤں کے ہاتھ تو پس گردن بندھے ہوئے ہیں تو بچے کو کون سنبھالے. بچے خود ہی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اونٹ چلے تو یہ جو ظالم سنگدل گھوڑوں پر سوار تھے، چونکہ گھوڑا تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے، اونٹ آہستہ چلتے، تو صحرا میں گرمی بہت زیادہ تھی، ریگستان کا سفر تھا، تپش اتنی زیادہ تھی. ابھی آپ اربعین پہ جائیے، جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلیں 1 سیکنڈ کے لیے گاڑی میں بیٹھنے اور باہر نکلنے میں جو 1 سیکنڈ ہوتا، اس طرح کی تیز لو چلتی ہے کہ کئی منٹس تک انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. اس گرمی، تپش اور حدت کے عالم میں بے پالان اونٹوں کے اوپر یہ بچے، اتنی سخت دھوپ. تو کہتے ہیں کہ وہ اونٹوں کی پشتوں پر تازیانے برساتے تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے تاکہ اونٹ دوڑیں. تو جب اونٹنیاں دوڑنے لگتی تھیں تو پشت ناہموار ہے. جب وہ دوڑتی تھیں تو وہ جو ننھے بچے ان کی پشتوں پر سوار تھے وہ اپنے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ لرزنے لگتے تھے. تو اپنی ماؤں کے دامن کو مٹھیوں میں پکڑے ہوئے ہوتے تھے. جب اونٹنیاں بھاگتی تھیں تو ان کی مٹھیوں سے ماں کا دامن چھوٹنے لگتا. اب وہ بچے حسرت و یاس سے اپنی ماؤں کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے. اگر بچہ بات کرنے کے قابل ہوتا تو وہ اپنی توتلی زبان میں روتے ہوئے ماں سے فریاد کرتا کہ مجھے گرنے سے بچا لو. اور اگر 1.5 سال کا بچہ بولنے کے قابل نہ ہوتا تو 1.5 سال کا بچہ بات نہیں کر سکتا زیادہ مگر وہ ہر خطرے کو محسوس کرتا ہے. تو اب بچہ دیکھتا کہ اونٹ کی بلندی ہے، نیچے گر جائے گا، قافلہ گزر جائے گا. بچہ ماں کے چہرے کی جانب دیکھتا، آہوں اور سسکیوں میں زبان بے زبانی سے ماں سے فریاد کرتا. لیکن کربلا کی ماں اتنی بے بس ہے، اتنی مجبور ہے، اس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے. کہتے جب بچہ ماں کی جانب دیکھتا اور روتا، ماں کے چہرے کی جانب اور کوشش کرتا کہ ماں کا دامن چھوٹنے نہ پائے،
تو ماں بے بسی سے اپنا چہرہ دوسری جانب گھما لیتی، اونٹنیاں دوڑ رہی ہوتی، تازیانے پڑ رہے ہوتے، ایک مرحلہ ایسا آتا کہ بچے کے نازک ہاتھوں سے ماں کا دامن چھوٹتا، اب جب چھوٹنے لگتا بچہ ماں کی جانب دیکھ رہا ہوتا، بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے، تو گرتے گرتے جلدی سے بچہ اونٹوں کے بالوں کو پکڑتا، وہ بال بھی ہاتھوں سے پھسل جاتے، بچہ زمین پر آتا، زندہ بچہ زمین پر گرتا، پیچھے سے دوڑتے ہوئے گھوڑے اس زندہ بچے کے نازک بدن کو پامال کرتے، مائیں اونٹوں کی بلندی پر ہوتی، راوی کہتے ہیں پورے وقت بچے کی نگاہ ماں کی سواری پر رہتی، اور ماں کا چہرہ اس نے رخ پھرایا ہوا، اور وہ آواز دیتی جب بچہ کچلا جاتا تو ماں آواز دیتی مدینے کی جانب رخ کر کے، نانا رسول اللہ ذرا اس بچے کے مقتل کو دیکھو، اس کو زندہ پامال کر دیا گیا۔ مقاتل میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ اس راستے سے اور بھی مسافر گزرتے تھے تو کہتے بہت سے راہگیر مسافر ایسے تھے جو یہ منظر دیکھ کے حرکت قلب بند ہونے سے، دل بند ہونے سے مر جاتے تھے، یہ منظر برداشت نہیں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پیر، ننھے ہاتھ، وہ کچلے ہوئے ہیں، کچھ جسم کچلا ہوا ہے، کچھ بچا ہوا ہے، ریشمی زلفیں ہیں، نازک گوشت ہے، خوشبو آ رہی ہے اس خون سے۔ تو راویوں نے لکھا کہ ایک دن کوفہ میں ایک شخص وارد بازار کوفہ ہوا اور اہل بیت کا قافلہ وہاں سے ابھی گزرا تھا، ابھی گرد و غبار تھا، تو جب گرد چھٹی غبار بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ خوشبودار خون ہے، تھوڑا تھوڑا خون ہے خوشبودار، اس نے دیکھا خوشبودار نازک گوشت ہے، اس کے اندر سوموں کے نشان ہیں، ریشمی زلفیں ہیں، پسا ہوا گوشت ہے، وہ اپنے سینے کو سہلانے لگا، اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ دکانداروں کے پاس گیا، اس نے کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معلوم پڑتا ہے تو مسافر ہے، اس نے کہا ہاں میں مسافر ہوں، کہا ابھی ابھی یہاں سے یتیموں کا ایک قافلہ دور ہوا، ان کے ننھے ننھے بچے اونٹوں کی بلندی سے گرتے تھے اور پیچھے سے آنے والے گھوڑے ان کے زندہ بدن کو پامال کر دیتے تھے۔ بس آج چونکہ 14 محرم ہے تو دو چار جملے اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 13 اور 14 محرم کی درمیانی رات اجساد طاہرہ کی تدفین کی رات تھی، یہ رات کوفہ میں اہل بیت میں بسر کی۔ 13 محرم اور 14 کی درمیانی رات قوم بنی اسد آئی کربلا کے میدان میں، چونکہ یہ وہ دن تھا جب یزید کے سارے ابن زیاد کے سپاہی اپنے کشتوں کو دفن کر کے کربلا کی سرزمین کو ترک کر چکے تھے، تو جب اطمینان کر لیا قوم بنی اسد نے کہ ابن زیاد کے سپاہی کربلا سے جا چکے ہیں تو یہ آئی کربلا کے میدان میں، اور انہوں نے امام حسین کے لاشی کو بلند کرنا چاہا مگر وہ لاشا نہ اٹھا، 40 افراد نے مل کے کوشش کی مگر لاشا بلند نہ ہوا۔ قوم بنی اسد کھڑی تھی، رات کی تاریکی تھی، یا انہوں نے دیکھا کوفہ کی جانب سے کوئی جوان چلا آ رہا ہے، جب قریب آیا تو اس نے آ کے کہا السلام علیکہ یا ابتا، تو کہتے ہیں گوشت کے ریزے اچھلنے لگے اور گوشت کے ڈھیر میں سے ہر ریزے سے آواز آ رہی تھی وعلیکہ السلام یا بلدی المظلوم، وعلیکہ السلام یا بلدی الغریب، وعلیکہ السلام بلدی الاسیر، وعلیکہ السلام بلدی الامام، میرے امام بیٹے، میرے مسافر بیٹے، میرے غریب الوطن بیٹے، میرا بھی تجھ پہ سلام۔ قوم بنی اسد ورطۂ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چوتھے امام آگے بڑھے، آکے آقا نے ابا بچھائی کیونکہ گوشت کے ریزوں کا ڈھیر ہے، اور آپ زیارت ناہیہ پڑھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مصائب سخت پڑھتی ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی زیارت ناہیہ نہیں پڑھی، کبھی چوتھے امام کا خطبہ نہیں پڑھا، کبھی سیدہ زینب کا نوحہ نہیں سنا جو شام غریبہ میں سیدہ زینب نے پڑھا۔
زیارت ناہیہ آپ کے موبائل میں موجود ہے، وہ پڑھ کے دیکھیے۔ آقا نے فرمایا السلام علی المجدلین فی الفلوات، میرا سلام گوشت کے ان چھوٹے چھوٹے ریزوں پر جو صحرائے کربلا میں اولاد زہرا کے بکھرے پڑے۔ تو امام حسین کا جو لاشا تھا وہ گوشت کے ٹکڑوں کا ایک ڈھیر تھا، جس میں اتنے ریزے پس چکے تھے کہ خود زیارت ناہیہ میں بھی ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کربلا کے قاتلوں نے کہا، روایت کے الفاظ ہیں موجود ہیں تاریخ پر، ایھا الامیر نحن رززنا الصدر بعد الزہر، امیر ہمیں بڑے سے بڑا انعام دے، حسین کے قاتل سے بڑا انعام۔ کہا قتل حسین سے بڑا کوئی کام ہے؟ کہا ہم نے کیا۔ کہا کیا؟ کہا ایھا الامیر نحن رززنا الصدر، امیر ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو اتنا پیسا، حسین کے گوشت کو خاک کے ساتھ یکساں کر دیا۔ بعد الزہر، پہلے ہم نے حسین کی پشت میں گھوڑے دوڑائے، پھر حسین کے سینے پہ۔ رززنا الصدر، کسی عالم سے پوچھئے گا رززنا کسے کہتے ہیں؟ الصدر، ہم نے سینے کو اتنا پیسا کہ اسی کے اندر 6 مہینے کے شیر خوار کا نازک بدن حسین کے سینے کی ہڈیوں میں پس کے خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا۔ اتنا پسا کہ امام وقت نے کہا زیارت ناہیہ میرا سلام اس مقتول کے لاشے پر جس میں اتنے گھوڑے دوڑے کہ اس کا گوشت خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا۔ تو گوشت کا ڈھیر ہے، المرمل بالدماء، السلام علی المرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں گندھ چکا ہے۔ گندھی ہوئی چیز کا تصور ذہن میں لائیے، یہ امام زمانہ کے الفاظ ہیں۔ امام حسین کا لاشا السلام علی المرمل بالدماء، گوشت خاک اور خون میں گندھ چکا ہے۔ تو اب یہ ڈھیر ہے، سید سجاد نے آ کے اپنی آبا کو بچھایا، اس ڈھیر کو اس میں منتقل کیا، آبا کے سروں کو ملایا، قوم بنی اسد آگے بڑھی، کہا سید و سردار 40 عرب کے جوان مرد مل کے کوشش کرتے رہے مگر یہ ڈھیر کا ایک ریزہ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، آپ نے اکیلے کیسے اٹھا لیا؟ آقا نے فرمایا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ جب سید سجاد پہنچے اس گوشت کے ڈھیر پہ تو جیسے ہی آقا نے کہا السلام علیکہ یا ابتا، تو ایک بڑھیا آگے بڑھی، قوم بنی اسد کی ضعیفہ، اور اس نے آگے بڑھ کے کہا بیٹے تو نے سچ کہا، یہی حسین کا لاشا ہے۔ تو آقا نے کہا اماں تجھے کیسے معلوم ہے؟ یہ تو گوشت کے ریزے خاک و خون میں گندھ چکے ہیں، ساتھ نہیں، تو نے کیسے پہچان؟ تو قوم بنی اسد نے تو یہ کہا کہ جب سے شام غریبہ آئی اتنی خوشبو آ رہی تھی کربلا کے میدان سے، اتنی خوشبو اتنی پاکیزہ خوشبو جو دنیا کی خوشبوؤں سے مشابہ نہیں۔ تو جب ہم آئے کربلا کے میدان میں تو ہم نے دیکھا خوشبو کا مرکز یہ لاشا ہے جس سے اتنی خوشبو اٹھ رہی۔ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا جب سے شام غریبہ آئی ہر رات میں یہ منظر دیکھتی ہوں، جب رات سیاہ ہو جاتی ہے آسمان سے کماری اترتی ہے، کچھ خواتین اس میں سے برآمد ہوتی ہیں، ایک خاتون ہے پیشانی پہ شال اعضا باندھے ہوئے، معلوم پڑتا ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، وہ اپنے شکستہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے اسی گوشت کے ڈھیر کا طواف کرتی ہے اور وہ حسین حسین کہہ کے ماتم کرتی ہے۔ آقا نے صبا کو سمیٹا، قبر میں اتارا، جب آقا نے دفن کر دیا زینب کبریٰ کی زندان کوفہ میں آنکھ کھلی، بی بی تڑپ گئی، دیکھا بیواؤں اور یتیموں کا تنہا وارث سجاد موجود نہیں ہے، بی بی کی فریاد بلند ہوئی، کہا والی نجف شاہ نجف علی مرتضیٰ آؤ میری مدد کرو۔ اتنے میں دیکھا کہ سید سجاد ظاہر ہوئے،
کہا بیٹے آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا پھوپھی اماں آج سعد طاہرہ کی تدفین کے لیے کربلا گیا تھا۔ زینب نے کہا مجھ سے حالات کو بیان کرو۔ سید سجاد تعامل کرتے رہے، لیکن بی بی نے جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ پھوپھی اماں میں نے دفن کر دیا۔ کہا مجھے بتاؤ سجاد جب دفن کیا تو اندر سے میت کو کس نے وصول کیا؟ کہا پھوپھی اماں گوشت کا ڈھیر تھا، آپ نے خود تو دیکھا تھا، میں نے آبا میں ڈالا اتار دیا۔ کہا نہیں سجاد میں نانا کی شریعت کو جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب کسی جنازے کو اتارا جائے تو اندر قبر پہ کسی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کون تھا؟ سید سجاد خاموش ہیں۔ کہا سجاد میرے نانا رسول اللہ آئے ہوں گے۔ کہا نہیں۔ کہا بابا علی آئے ہوں گے۔ کہا نہیں۔ کہا حسن مجتبیٰ آئے ہوں گے۔ کہا نہیں۔ اب زینب کی فریاد بلند ہوئی، کہا میرا حسین اتنا غریب ہے کہ کوئی حسین کو لینے نہیں آیا۔ تو پھر سید سجاد کیا؟ کہا پھوپھی اماں اب دل سنبھال کے سنیے، جب میں نے بابا کو قبر میں اتارا 2 تڑپتے ہوئے ہاتھ قبر سے باہر آئے۔ کہا سجاد وہ ہاتھ کس کے تھے؟ کہا وہ ایک بے قرار ماں تھی جو تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها جملہ مومنات